فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے پرشین آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے درس میں ہم حروف معانی پڑھ رہے ہیں۔ حروف معانی سے مراد ہے معنی دار حروف، اور یہ ایسے حروف ہیں جو کسی دوسرے لفظ کے مل کر ہمیں ایک الگ سے معنی دے دیتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے، اور ہم نے فارسی حروف پڑھے ہیں الف بے پے تے سے، اور یہ دوسرے یا تیسرے لیکچر میں یوٹیوب پر ہمارے اویلیبل بھی ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس پر تفصیلی بات کی ہے اور حروف کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ آج حروف معانی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، مفردہ اور مرکبہ۔ مفردہ سے مراد واحد یعنی کہ ایک مفرد، یعنی کہ الف یا بے یا تے یا چھ یا کاف یا یہ ہمارے حروف مفردہ ہیں۔ اور دوسری طرف مرکب میں کہ کون سے ہیں؟ مرکب میں ہمارے از یا در یا بر، جس میں ایک سے زیادہ حروف ہوں تو وہ حروف مرکبہ کہلاتے ہیں۔ آئیے حروف مفردہ اور مرکبہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی مثالیں سیکھتے ہیں۔ حروف معانی یعنی کہ معنی دار حروف، اور حروف ہم نے پڑھ لیا کہ حرف کی جمع ہے، تو اس کی پہلی قسم مفردہ ہے، یعنی کہ الف بے، اس کے علاوہ یہ اور بھی ہیں، یعنی کہ الف بے تے چھ اور کاف اور یہ۔ دوسری قسم اس کی ہے مرکبہ، مرکب از بر در وغیرہ۔ تو اب اس کو سیکھتے ہیں۔ پہلے مفردہ کی جو ایک حرف کے استعمال ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ حروف مفردہ میں ہم نے پڑھا کہ الف بے پے اور چھ اور کاف اور یہ ہیں، تو پہلے ہم الف کا پڑھتے ہیں کہ الف کیا کام کرتا ہے۔ الف جو ہے یہ بعض الفاظ کے ساتھ برائے ندا استعمال ہوتا ہے، ندا آواز کو بولتے ہیں، اور فارسی میں اور ساتھ پشتو میں جب کسی کو آواز دی جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے، جس طرح خدایا، خدایا سے مراد ہے اے خدا۔ اسی طرح حافظ شیرازی فارسی کے مشہور شاعر ہیں، اس کی شاعری میں بھی بارہا یہ استعمال ہوا ہے۔ اس نے شعروں میں لکھا ہے حافظہ، حافظہ سے مراد اے حافظ۔ اسی طرح خاص کر پشتو میں یہ استعمال ہوتا ہے، جب کسی کو آواز دی جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ الف لگا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ حامد، تو جب اس کو آواز دی جاتی ہے تو اس کو حامدہ سے پکارا جاتا ہے۔ تو جو پشتو نہ بولنے والے لوگ ہیں ان کو عموماً یہ بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ فارسی اور پشتو کا اپنا ایک اصول ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فاعل کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ فاعل کون ہے؟ جو فعل سر انجام دیتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا، جیسے کہ دانا، بینا۔ دان ہمارے پاس مضارع ہے، بین ہمارے پاس مضارع ہے، تو بین سے بینا۔ پھر اس کے علاوہ برائے کثرت بھی یہ استعمال ہوتا ہے خوشا۔ خوشا سے مراد کیا ہے؟ بہت خوش، یعنی کہ کسی چیز کی ایکسیجریشن میں یا اس کو زیادہ کرنے کے لیے الف استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویسے زائد معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ گفتہ، یعنی کہ گفت، مطلب ہے کہ اس کا گفتہ اور گفت کے معنی ایک جیسے ہیں، لیکن یہ شاعر حضرات اپنے مصروں میں وزن اور وہ حروف کی تعداد برابر کرنے کے لیے یا خوبصورتی لانے کے لیے وہ گفتہ جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو گفتہ سے مراد گفت ہی ہے۔ تو اس میں ہم نے الف کے حروف معانی پڑھ لیے، الف کی مثال ہم نے پڑھ لی۔ اب جا کے بے اور تے اور چے، کاف، یہ بھی باری باری پڑھتے ہیں۔ حروف معانی میں ہم نے مفردہ پڑھنا شروع کیا ہے اور اس میں الف کی مثالیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بے کی مثالیں کون سی ہیں۔ بے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہی بے کا استعمال ہماری اردو یا دیگر زبانوں میں بھی ہے۔ تو ابھی یہاں دیکھتے ہیں کہ بے کا استعمال کہاں کہاں پہ ہے۔ بے ساتھ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح زید با عمر رفت، با عمر، عمر کے ساتھ۔
یہ بے اس کے علاوہ بیچ یا میں یا در میں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ احمد بے مسجد رفت، احمد مسجد میں گیا۔ بر یا اوپر، بر فارسی کا لفظ ہے اور اوپر ہماری زبان کا۔ جونم بلب رسید، جونم بلب رسید، جانم میری جان، رسید پہنچی، بلب آخری اس تک، لبوں تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ برائے یا واسطے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بطواف کعبہ رفتم، کعبہ کے طواف کے لیے گیا۔ را اور کو کے لیے فارسی میں را استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال کون سی ہے؟ بے مادہ ہم کو دیا۔ اس کے علاوہ سبب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بجرم گرفتار شدی، بجرم مطلب کہ جرم کے سبب گرفتار ہوا۔ قسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بخدا، بہت استعمال ہے ہمارے ہاں بخدا۔ ابتدا میں بھی آتا ہے بعض اسم کے، بنام خدا، اللہ کے نام سے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یہ والا ساتھ، بنام خدا ابتدا میں۔ طرف، کسی طرف جانا، بے مکے رفتم، مکہ کی طرف گیا ہوں، بے مکے رفتم، مکہ کی طرف گیا ہوں۔ امر، حکم کے لیے جو ہم نے پڑھا بھی ہے، بیا آؤ، حکم یا ریکویسٹ کے لیے بیا آ۔ زائد میں بھی استعمال ہوتا ہے، زائد کا مطلب ہے کہ جس طرح الف کا زائد تھا کہ اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، بے گفتہ یا بیا، یہ شاعر اور ادیب حضرات اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے حروف معنی میں الف اور بے پڑھ لیے، اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کون سا حروف معنی میں زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے۔ حروف معنی میں ہم نے الف اور بے پڑھ لیے ہیں، دوسرے تے، چے اور کاف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہماری اردو میں تو دو قسم کی یہ ہے، ایک کو یا معروف بولتے ہیں جس کو ہم چوٹی یہ بولتے ہیں، دوسری ہمارے ہاں یا مجہول ہے جس کو ہم بڑی یہ بولتے ہیں۔ بارہا ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کی فارسی میں صرف یا معروف یعنی کہ چھوٹی یہ پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ بڑی یہ بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں لیکن وہ صرف خوش خطی کے لیے ہوتی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ یا معروف یعنی کہ چھوٹی یہ کی طرح ہوتی ہے۔ تو یا معروف کی قسمیں کون سی ہیں اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ یا نسبتی، یا نسبتی سے مراد ہے کہ وہ یہ جو نسبت کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ تھانوی، دہلوی اور پشاوری، مطلب کہ کسی علاقے سے یا کسی کام سے اس کا تعلق ظاہر ہو تو اس کے لیے یہ یا نسبتی استعمال ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ مصدر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ بخشندگی، افسردگی، غریب نوازی، تو اس کا استعمال بطور یہ بعض اس کو مصدر بھی بنا دیتی ہے۔ یا وحدت، نسبت کی طرح یا وحدت بھی بہت ضروری ہے، استعمال ہوتی رہتی ہے فارسی میں بہت، جس طرح کہ کس، کس سے مراد کوئی شخص، کس کسی، ایک شخص۔ آدمی، آدم سے نکلا ہے آدمی، ہم تو ایک اس کو بولتے ہیں لیکن یہ آدم سے آدمی، تو یہ بارہا ہماری فارسی میں اور جب ہم آگے جا کے کتابوں سے اسباق پڑھیں گے تو اس میں یا نسبتی اور یا وحدت جو ہے بار بار ہمیں سامنے آئیں گے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کس سے تو کسی ہے، لیکن یہاں اگر ہم شخص سے شخصی بنا دیں تو پھر شخص شخصی نسبت والا ہے،
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصی کمپیوٹر مطلب کہ پرسنل کمپیوٹر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شخصی آٹوبوس، پرسنل بس۔ تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ یائے معروف ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں سے دو استعمال اس کے بہت زیادہ ہیں، یائے نسبتی اور یائے وحدت۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس حروف معانی میں مرکبہ حروف بھی ہیں، لیکن وہ ہم پڑھنے سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ عام جملوں میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں اور ہم اس کے معنی سیکھ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔